بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور ان میں کرنے والے جو اعمال ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیو، ان اعمال کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ پیارے بھائیو، رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، ان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی بھی کسی کے گھر جب مہمان جاتا ہے تو وہ اس کے استقبال میں خوش ہوتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور یہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ رمضان المبارک کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہم پر نازل کی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ نفع دینے والی ہوگی۔ پیارے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا اور رزق حلال سے اس کو افطار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس کا جو پہلا حصہ ہے رحمت ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی ہے یعنی مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اور جو آدمی اس ماہ مکرم میں کسی بندے ایک کا روزہ پیارے بھائیوں افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ روزہ کسی کا افطار کرائے گا، اس کے روزے میں ذرا برابر بھی ثواب کی کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے اپنی نیت کو صاف کر لینا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، نیت صاف ہوگی، اخلاص ہوگا تو ہمارے اعمال، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارا قرآن پڑھنا، وظیفہ کرنا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، بہت زیادہ اسی جو ہے نا یعنی کہ موضوع پر گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ویڈیو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، دوسرا کام جو آپ نے پیارے بھائیوں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک آپ نے ایک مرتبہ پورے ماہ رمضان میں قرآن پاک کو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ اول تو اس سے زیادہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ پڑھیں، زیادہ اجر ہے، کیونکہ ایک لفظ آگے پیچھے جب پڑھا جاتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں پیارے بھائیوں۔ لیکن ماہ مکرم میں جو کوئی بندہ ایک مرتبہ یعنی کہ ایک لفظ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس ماہ مکرم میں آپ نے یعنی کہ قرآن پاک کو مکمل ضرور پڑھنا ہے۔ تیسرا، اس پورے مہینے میں آپ نے نماز تہجد کو ضرور ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز اشراق ضرور پڑھیں، نماز چاشت ضرور پڑھیں، نماز اوابین پڑھیں، اور نماز تہجد کے نوافل ضرور ادا کریں۔ اور پیارے بھائیوں، چوتھا کام ہے نماز تراویح پورا مہینہ آپ نے ضرور ادا کرنی ہے، اس میں آپ نے کمی نہیں کرنی، کیونکہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہوتا ہے۔ آپ نے لازمی 20 نماز تراویح کو ادا کرنا ہے۔ پانچواں کام، آپ نے اس مہینے کا ادب و احترام ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اس مہینے کا آپ نے ادب ضرور کرنا ہے۔ ادب یہ ہے کہ اگر آپ نے شرعی عذر کی بنا پر اگر روزہ نہیں رکھا ہوا تو آپ اندر یعنی کہ اندر بیٹھ کر پردے میں آپ کھانا کھائیں، پانی پئیں، بے شک کچھ حرج نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر شرعی عذر کے بغیر اگر ایک روزہ آپ چھوڑتے ہیں تو ساری زندگی بھی آپ روزے رکھتے رہیں
اس طرح کا آپ کو اجر نہیں ملے گا جس طرح ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے آپ کو ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے بھائیو، 6واں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی پر بہتان نہ ہو، کسی پر بدگمانی نہ ہو، اور جھوٹ نہ بولا جائے، کسی کو تکلیف جان بوجھ کر نہ دی جائے۔ یہ آپ نے کام 6 نمبر پہ ضرور کرنا ہے۔ 7ویں نمبر پہ آپ نے کوشش کرنی ہے نماز تسبیح اس مہینے میں آپ نے لازمی پڑھنی ہے، چاہے کہ جمعہ کے دن پڑھ لیں، چاہے جمعرات کو پڑھ لیں، چاہے یعنی کہ آپ یعنی کہ جب یعنی کہ سحری کا ٹائم ہو اس سے پہلے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز تہجد سے پہلے جلدی اٹھ جائیں نا، تو پھر نماز تسبیح آپ تسلی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ دن میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، زوال کے ٹائم کے علاوہ جب چاہے آپ کا دل چاہے آپ یعنی کہ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیو، 8واں کام آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نیت کر لینی ہے اب میں نے مکمل عبادت کرنی ہے۔ اس میں جو بھی وظائف ہیں وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ 5 نمازیں ہیں، تراویح ہے، پھر قرآن پاک کی تلاوت ہے، نماز تہجد ہے، نماز چاشت ہے، نماز اشراق، نماز اوابین، یہ مکمل آپ نے نیت کرنی ہے پیارے بھائیو۔ پھر 9ویں نمبر پہ پیارے بھائیو، آپ نے دعاؤں کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں صبح سے لے کر سحری کے ٹائم سے لے کر افطاری تک مکمل ٹائم جو ہے، جو بھی روزے دار کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ افطاری کے وقت یعنی کہ آپ یعنی کہ دعا کریں اور آپ کا یقین ہو کہ اب میری دعا قبول ہوگی۔ ہاں، حدیث مبارکہ ہے، آپ کریں، لیکن پورا دن جہاں جب چاہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں باوضو ہو کر 2 نفل آپ ادا کر لیں، شکرانے کی ادا کر لیں، صلاۃ التوبہ کی ادا کر لیں، یعنی کہ صلاۃ الخیر کی ادا کر لیں، یعنی کہ جو آنے والی مشکل ہے اللہ پاک اس کا حل فرما دے۔ اس کی نیت سے جو بھی جس طرح بھی آپ 2 نفل ادا کریں گے پیارے بھائیو، آپ نیت کریں اور اس کے بعد آپ نے دعاؤں کا یعنی کہ ضرور یعنی کہ کرنا ہے، کیونکہ روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ 9ویں نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بھائیو، دعاؤں کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے پیارے بھائیو۔ اور 10ویں نمبر پہ پیارے بھائیو، اس مہینے میں آپ نے فطرانہ ضرور ادا کرنا ہے، صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ آپ جتنے جوگے ہیں، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، آپ صدقہ خیرات کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ کریم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے نظر آتے تھے۔ آپ میرے پیارے بھائیو، جب آپ نے صدقہ فطرانہ ادا کرنا ہے تو آپ اس سے پہلے سوچیں نا، کوئی غریب گھر ہے، کوئی یعنی کہ روزے رکھنے کے لیے کسی کے پاس سامان مہیا نہیں، تو آپ اس کو سامان مہیا کر دیں، آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ یہ وہ 10 کام ہے جو آپ ماہ مکرم رمضان المبارک میں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری رحمتوں سے نوازے گا، برکتوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کھول دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں دے اجازت، رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔